اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بحق امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام۔ برادران عزیز، ناظرین محترم، سیرت معصومین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے، اور یہ درس ہمارا درس نمبر 19 ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے ہر لحاظ سے صلح امام حسن کی پاسداری کی، اور یہاں تک کہ صلح کی جو مدت تھی اس کے ختم ہونے کا انتظار کیا، اور اصحاب خاص کو یہی مشورہ دیا کہ جب تک وہ وقت نہیں آتا ہے تب تک میں قیام نہیں کروں گا۔ یہاں آغاز امامت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ جو تاریخ ہے 50 ہجری کو منصب امامت پر فائز ہوئے، اور 61 ہجری تک شیعیان علی بن ابی طالب کی رہبری کرتے رہے، ہدایت کرتے رہے۔ لہٰذا سن 50 ہجری کو امامت کا منصب ملا شہادت امام حسن کے بعد، اور 61 ہجری تک امام حسین علیہ السلام سلسلہ تبلیغ اور ہدایت کو امام نے جاری و ساری رکھا۔ یہاں یہ نقطہ ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ امامت کے حوالے سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ امامت ایک الہی منصب ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق خلافت الہی منصب الہی ہے، اور امامت بھی منصب الہی ہے۔ یہ ولایت، امامت، خلافت یہ مناصب الہی ہے، اللہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق یہ منصب عطا کرتا ہے۔ اور اس امامت کے حوالے سے ہمارے پاس عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں۔ عقلی دلائل کا بھی تفصیلی جائزہ لینا فی الحال مناسب نہیں ہے، چونکہ وقت مختصر ہے اور درس کے مقتضا کے خلاف ہوگا۔ اور امامت کے حوالے سے جو روایات اور آیات ہم تک پہنچی ہیں، قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں ہمارے پاس، اور احادیث رسول اللہ میں بھی ہمیں اس امامت اور خلافت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ لیکن خلاصہ جو پیش کرنا مقصود ہے اس درس میں وہ یہ کہ امامت کے حوالے سے ایک دلیل عام ہے ہمارے پاس اور ایک دلیل خاص ہے۔ دلیل عام مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، یہ ایک عمومی دلیل ہے اور عمومی کلام ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی امامت کے حوالے سے ایک اعلان عام ہے، جس کو ہم دلیل عام سے تعبیر کرتے ہیں یا نص عام سے تعبیر کرتے ہیں، کہ جس میں کسی خاص معصوم کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ تمام ائمہ اطہار علیہم السلام کی امامت کے حوالے سے وہاں پر ہمیں اشارہ ملتا ہے اور دلیل موجود ہوتی ہے عمومی صورت میں، جس کو دلیل عام کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، یہ وہ دلیل عام ہے کہ جس میں تمام ائمہ علیہم السلام کی امامت کا تذکرہ ملتا ہے، یہاں تک کہ اور بعض روایات میں، بعض احادیث میں ائمہ اطہار علیہم السلام کے نام کے ساتھ امامت کا تذکرہ ملتا ہے۔ لہٰذا ایک دلیل عام ہے اور ایک دلیل خاص ہے جو کہ خصوصیت کے ساتھ تنصیص کی جاتی ہے اور نص بیان کی جاتی ہے کسی خاص امام کی امامت پر، جس کو ہم دلیل خاص سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلا یہ حدیث کہ الحسن والحسین امامانی قاما او قعدا، امام حسن علیہ السلام کی امامت کے بارے میں، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی امامت کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اس حدیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے
کہ حسن اور حسین امام ہیں، چاہے وہ حالت حرب اور جنگ اور قتال میں ہوں یا حالت مصالحت میں ہوں، ہر حال میں امام ہیں۔ تو یہی سلسلہ امامت ایک دفعہ خاص شکل میں خاص دلیل کے ساتھ ہر معصوم اپنے بعد والے معصوم کے بارے میں تذکر اور وصیت اور نصیحت کی صورت میں یہ وصیت کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ بعد والا امام کون ہوگا، تمام مشخصات کے ساتھ اور تمام تفصیلات کے ساتھ امام معصوم اپنے بعد والے معصوم کے لیے نص بیان کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی وصیت میں اور نصیحت میں اور مختلف مقامات پر امام حسن کی امامت کی طرف اشارہ کیا، اسی طرح امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ امام حسین کی امامت کے بارے میں تذکرہ کیا، جس کو ہم دلیل خاص یا نص خاص سے ہم تعبیر کرتے ہیں عقائد کی اصطلاح میں۔ امامت حسین کے آغاز کے ساتھ جو مشکل سامنے تھی وہی صلح امام حسن کی پاسداری، اور باغی شام مسلسل مخالفت کرتا رہا، مگر چونکہ ایک عہد وجود میں آیا تھا، ایک حکم نامہ وجود میں آیا تھا، امام معصوم نے مکمل پاسداری کی، اور اس صلح نامے میں جیسا کہ سابقہ درس نمبر 18 میں ہم نے ذکر کیا کہ کیا شرائط تھی امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے، ان شرائط میں سے کسی ایک شرط کی بھی وفاداری نہیں کی معاویہ نے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ معاویہ کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے بعد کسی کو ولی عہد بنائے۔ یہ حکومت ظاہری جس پر مصالحت ہوئی ہے، اس حکومت ظاہری کے لیے کسی کو اپنا خلیفہ یا جانشین نہیں بنا سکتا۔ یہ ایک واضح شرط تھی جو اس حکم نامے میں اور صلح نامے میں موجود تھی، مگر معاویہ نے اپنی ہی زندگی میں ولی عہد بنانے کی کوشش کی یزید پلید کو، اور حسین ابن علی کا مسلسل اعتراض رہا، اور امام حسین نے مکمل واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ یہ صلح امام حسن کے خلاف ہے، اور حق نہیں پہنچتا معاویہ کو کہ وہ اپنے بعد کسی کو ولی عہد اور اپنے بعد کے لیے جانشین کا اعلان کرے۔ مگر چونکہ معاویہ کا یہ ارادہ تھا کہ یہ حکومت ظاہری جو ہمارے پاس ہے وہ میری نسل میں ہی رہے اور عزیز و اقربا کے درمیان ہی رہے، اسی غرض سے وہ اپنی زندگی کے آخری لحظات میں بڑی کوشش کی اور محنت کی، کئی لوگوں سے اقرار لیا کہ یزید میں یہ اہلیت موجود ہے کہ وہ میرا ولی عہد بن سکتا ہے۔ مگر شیعہ کتب میں اور جو اہل تشیع کے پاس یہ بات مسلم ہے کہ یزید ایک فاسق اور فاجر، بلکہ نہ فقط اہل تشیع کے پاس بلکہ کثرت کی تعداد میں موجود ہے۔ علماء اہل سنت بھی واضح طور پر لکھتے ہیں، جیسا کہ مشہور مورخ ہے ذہبی، جس کا نام مشہور اور معروف مورخین میں سے اور مفسرین میں سے شمار ہوتا ہے ذہبی، یہ لکھتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ بد فطرت، بد چلن، ناسبی، شرابی اور بدکار انسان تھا۔ شاید مسلمانوں کا ایک چھوٹا ٹولہ ہوگا جو سیدنا یزید یا یزید رضی اللہ عنہ یہ تعبیرات احترام کے ساتھ یاد کرتا ہے وہ ٹولہ، وَإِلَّا سارے مسلمان یہی القابات دیتے ہیں یزید کو کہ یزید ابن معاویہ۔ یہ ذہبی کے الفاظ ہیں اور واقعاً مناسب الفاظ ذہبی نے استعمال کیے ہیں کہ بد فطرت انسان تھا یزید، اور بد چلن انسان اور ناسبی انسان تھا، شرابی اور بدکار انسان تھا۔ اس نے اپنی خلافت کا آغاز حسین ابن علی کے قتل سے کیا اور اختتام واقعہ حرہ، جس کی طرف انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا، واقعہ حرہ اور خانہ خدا کی حد کو توہین پر اس نے اپنی خلافت کا اختتام کیا۔ یہ یزید کا کل جو دور خلافت رہا ہے، آغاز سبط رسول سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسین کے قتل سے کیا خلافت کا آغاز، اور انتہاء خلافت مدینۃ الرسول کو حلال قرار دیا اور حد کو حرمت کی اور خانہ خدا پر حملہ کروایا اور خانہ خدا کی بھی حد کو حرمت کی، اور اسی پر اس کا سلسلہ خلافت اور دور خلافت ختم ہوتا ہے۔ مگر
یہ جرأت جو اس یزید کو ہوئی کہ حسین ابن علی جیسے انسان سے بیعت کا مطالبہ کرنے کا، وہ جرأت کا جو سبب بنا ہے یہی معاویہ ہے کہ جس نے یہ جرأت دی یزید کو کہ ایک شرابی اور بدکار بدچلن، ذہبی کے الفاظ کے مطابق، ان کے ہی عالم دین ہے اہل سنت کے، ان کے الفاظ کے مطابق ایک بدکار انسان کو یہ جو جرأت ہوئی کہ امام حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبے کی جو جرأت ہوئی، وہ سبب معاویہ بنا اور اس نے زمینہ فراہم کیا کہ اپنے بات کے لیے ولی عہد بنانے کے لیے، تو یہاں سے اسے یہ جرأت ہوئی کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، لہٰذا مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں بیعت لوں، زبردستی بھی میں بیعت لے سکتا ہوں۔ حسین ابن علی سے جو بیعت کا مطالبہ تھا، جو ہی معاویہ کا انتقال ہوتا ہے، انتقال کے فوراً بعد 15 رجب بھر کے تاریخ فی الحال میں آخر میں بیان کروں گا، جو معاویہ کے انتقال کی تاریخ ہے، اس کے بعد یزید نے فوراً یہ اقدام کیا کہ حسین ابن علی اور چند اور اصحاب تھے ان سے بیعت لینے کا مطالبہ کیا، اور خاص پیغام میں مدینہ، جو کہ مدینے میں جو اس کا والی تھا، ذمہ دار فرد تھا، اس کو یہ پیغام بھیجا کہ حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے، اگر بیعت کو قبول نہ کرے اور بیعت نہ کرے تو پھر سر کو تن سے جدا کرنا ہے۔ یہ سخت الفاظ میں اور سخت پیغام مدینہ پہنچایا۔ مگر حسین ابن علی کا جو پیغام تھا، جب بیعت کا مطالبہ ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا ختم مثلی لا یبایع مثلہ، بلکہ اس جملے سے پہلے ویزید رجل فاسق قاتل النفس المحرم او المحترم مثلی لا یبایع مثلہ، یہ حسین کا پیغام تھا۔ اور جب والی مدینہ نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کے چند جوانوں کے ساتھ والی مدینہ کے ساتھ ملاقات کی، اور رات کو چونکہ یہ ملاقات ہوئی تھی، اور والی مدینہ نے جب یہ اعلان کیا، یزید کا مطالبے کا جو اعلان تھا اور جو مطالبہ تھا، جب اس کو پیش کیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں بیعتیں نہیں ہوتی ہیں، صبح کا وقت جب ہوگا تو معلوم ہوگا کہ کون حق خلافت رکھتا ہے اور کون واقعاً اس خلافت اور منصب کا حقدار ہے، اس کا اعلان کیا جائے گا۔ مگر چونکہ دشمن اہل بیت مروان ابن حکم بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے اشارہ کیا کہ اگر حسین یہاں سے نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، اور جو کچھ کرنا ہے اسی مقام پر ابھی اسی رات کی تاریکی میں آپ مطالبہ کریں، انکار کی صورت میں یزید کا حکم نافذ ہو، یہ اشارہ دیا۔ مگر امام حسین علیہ السلام کی آواز جب بلند ہوئی تو بنی ہاشم کے جوان، جو کہ حضرت عباس، ابو الفضل عباس اور علی اکبر جیسے جوان موجود تھے، وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور باحفاظت صحت و سلامتی کے ساتھ امام حسین وہاں سے نکلتے ہیں، اور اگلے دن مروان کے ساتھ ملاقات ہوئی مدینے کی گلیوں میں، حالات کا جائزہ لے رہے تھے امام حسین علیہ السلام۔ مروان نے پھر دہرایا مطالبہ بیعت کو، جب پھر دہرایا تو امام حسین علیہ السلام نے یہی جملہ، تاریخی جملہ، تا قیام قیامت یہ جملہ رہے گا کہ وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامت بمثل هذا الراعی، یہ مفہوم روایت ہے کہ سلام ہو اسلام پر، اسلام کا خدا حافظ ہے اگر اسلام کا سربراہ اور رہبر اور پیشوا ایک رجل، ایک شخص جو کہ فاسق اور فاجر انسان ہے، اگر وہ سربراہ بنتا ہے اور پیشوا بنتا ہے تو پھر اس اسلام کا خدا حافظ ہے۔ اور یہ بھی پیغام دے دیا کہ وہ مثل لا یبایع مثلہ، تا قیام قیامت تک حسین اور مثل حسین، یزید یا یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، یہ پیغام دے دیا۔ اور واقعاً یہ پیغام حسین کا جو تھا اس زمانے میں اور آج تک زندہ ہے، اور ہر آزاد مرد انسان کا یہ نعرہ ہے کہ کوئی بھی باضمیر انسان، باشرف انسان کبھی بھی کسی فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کرتا ہے۔
یہ اعلان جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان تھا کہ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا ختم ویزید رجل فاسق فاجر قاتل النفس المحرمہ، یہ پیغام آج تک زندہ ہے اور تا قیامت تک رہے گا۔ اسی بنا پر امام حسین نے کہ چونکہ ایک فاسق انسان ہے، ایک شراب خور انسان ہے اور بدکار اور بدچلن انسان کی میں بیعت نہیں کر سکتا۔ 28 رجب کو مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف امام حسین ہجرت کرتے ہیں، اور قیام کربلا یا قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف جو تھا وہ بھی مدینے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، اور مکے میں بھی اور مختلف مقامات پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا کہ میں حکومت کی خاطر، فساد کی خاطر، خون ریزی کی خاطر یا کسی اور غرض سے خروج نہیں کر رہا ہوں، میں قیام نہیں کر رہا ہوں، مگر جو میرا ارادہ ہے وہ یہ کہ اصلاح میرا ارادہ ہے، امت کے درمیان اصلاح ہو، جو میرے جد کی امت ہے ان کے درمیان اصلاح ہو، وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جدی، اور اپنے جد کی سیرت کے مطابق میں چلنا چاہ رہا ہوں، اور یہی میرا ہدف ہے اور یہی میرا مقصد ہے۔ اور مختلف مقامات پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف خطبوں میں اعلان کیا کہ الا ترون الی الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناہى عنہ، کیا حق کی طرف تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر کوئی عمل نہیں کر رہا اور باطل سے کوئی نہیں روک رہا، نہ کوئی رک رہا۔ یہ پیغام تھا امام حسین کا، باطل سے روکنے کا ارادہ تھا، اور حق پر عمل کرنا اور عمل کرانا یہ ہدف تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور اس کے بعد جو تفصیل ہے مکہ معظمہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے، اور مکہ معظمہ سے کربلا کی طرف جو روانگی ہوئی، اور کربلا میں جو پیغام تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، انشاءاللہ تعالی کچھ تفصیلات کی طرف میں اشارہ ضرور کروں گا، مگر حسین ابن علی نے یہ پیغام دیا مکہ معظمہ سے نکلتے ہوئے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں روانہ ہو رہا ہوں عراق کی طرف، اور جو بھی انسان کامیابی اور سعادت مندی کا اگر طلبگار ہے تو وہ ہمارے ساتھ ملحق ہو جائے، ہمارے اس قافلے میں شریک ہو جائے، اور اسے یقیناً سعادت نصیب ہوگی۔ مگر اگر کوئی حسین کے قافلے کے ساتھ شریک نہیں ہوتا ہے، ملحق نہیں ہوتا ہے، ہم سفر نہیں بنتا ہے، تو پھر اسے کبھی بھی سعادت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ پیغام دیا، اور آج تک یہ پیغام زندہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حسینی فکر اور حسینی سیرت اور راہ حسینی کو اپنانے کا جو پیغام ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ لہٰذا کامیابی اسی انسان کے لیے ہے جو راہ حسین کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور حسین کے پیغام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ اور اس سفر میں جو کچھ واقعات پیش آئے اور کربلا پہنچنے کے بعد جو واقعہ پیش آیا، ہر مومن کو تفصیلات معلوم ہیں۔ اختصار کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آنے والے درس میں کچھ معلومات کی طرف اور کچھ تفصیلات کی طرف اشارہ ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔